السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کے چینل سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے۔ ہم اس چینل سے نعتیہ حوالے سے اور حمدیہ حوالے سے یا مناقب کے حوالے سے یعنی تقدیسی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج میرے سامنے جو کتاب ہے وہ پروفیسر سید ضمیر حیدر کی تحقیق اور ترتیب کے ساتھ زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے، اردو مرثیے میں نعتیہ عناصر۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اردو زبان کو تراش خراش کے ساتھ اور خوبصورت بنا کے اور اس قابل بنانا کہ وہ شاعری کے مفاہیم کو اور شاعری کے اسالیب کو جذب کر سکے، اس میں مرثیہ گو شعراء کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بڑی محنت کرتے تھے، فن پہ کام کرتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ مرثیے پر موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی نے کتاب لکھی جو امر ہو گئی، اور اس لیے اس میں زبان بہت خوبصورت زبان ہوتی ہے، بڑے سلیقے سے بیان ہوتا ہے، اس میں ایک ایک لفظ بیان۔ اچھا، مرثیے کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے جو کہیں کہیں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، یعنی اس میں استناد قائم نہیں رہتا کہ یہ اس میں خیالی باتیں اور جو استناد سے جن کا کوئی تعلق نہیں وہ بھی بیان ہو جاتی ہیں، یعنی جذبات میں غلو اور مبالغہ بہت آ جاتا ہے۔ یہ تو مرثیے کا حوالہ ہے، لیکن مرثیے میں بھی جب وہ شاعر مرثیہ شروع کرتا ہے اور طویل مرثیہ لکھتا ہے تو اس میں کہیں کہیں نعت کے بند بھی آ جاتے ہیں، اور وہ نعتیہ بند ظاہر ہے کہ ان کی فنی اعتبار سے وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بیان بہت اچھا ہوتا ہے، اسالیب بہت دلکش ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ ادبی زبان میں لکھا جاتا ہے، خاص طور سے مرثیہ گو شعراء کے ہاں یہ کام شروع سے ہو رہا ہے۔ تو پروفیسر سید ضمیر حیدر صاحب نے یہ بڑا واقعی کام کیا ہے کہ اردو مرثیے میں نعتیہ عناصر تلاش کیے ہیں، اور ایک پوری تاریخ اس کتاب میں، یہ جو کتاب ہے ان کی جناب میں بتاؤں آپ کو کہ اس کے صفحات ہیں 560 صفحات کی یہ کتاب ہے، اور یہ چھپی ہے، مثال پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ فیصل آباد سے چھپی ہے۔ اچھا جناب، اس میں انہوں نے جو اہتمام کیا ہے شاعری مطلب کتاب کے ابواب بندی کا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے اظہاریہ کے لیے محمد خضر حیات نے کچھ لکھا ہے، پھر پروفیسر سید ضمیر حیدر نے مقدمہ لکھا ہے۔ باب اول میں نعت کے آغاز اور اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کے بعد جناب مرثیے کا آغاز اور اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ باب سوم میں اردو مرثیے کی ابتدا، 16ویں صدی تا 18ویں صدی کے مرثیوں میں ذکر رسالت معاب، یہ انہوں نے عنوان بنایا، اور اس کے تحت جو ان کو لوازمہ میسر ہوا اس کو یہاں پر انہوں نے پیش کر دیا۔ پھر جناب باب چہارم ہے 19ویں صدی کے مرثیہ نگار۔ اب وہ مرثیہ نگار جو ہیں ان کا پورا مرثیے کے حوالے سے تو نہیں، بلکہ ان کی ان مرثیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے جو عناصر آئے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے 20ویں صدی کے مرثیہ نگاروں کے ہاں جو نعتیہ عناصر آئے ہیں ان کا ذکر ہے، پھر اظہار تشکر ہے، پھر انہوں نے اپنے خاندانی پس منظر وغیرہ کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے کام کیا ہے اور بہت اہم کام کیا ہے۔ تو اب دیکھیے 16ویں صدی کے شاعروں کو تو ہم اگر دیکھیں تو ذرا سا مشکل ہوگا، لیکن بعد کے شعراء میں خاص طور سے ہم 19ویں صدی کے مرثیہ نگاروں کو اگر تھوڑا بہت دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت شاعری سامنے آئی ہے، سمجھے؟ اس میں انیس ہیں،
دلگیر ہیں، میر انیس ہیں، اور آفت میں اب دیکھیے شاعری میں استاد حضرت ناسخ لکھنوی مقرر ہوئے، انہوں نے شاگرد کا کلام سن کر تخلص حزین پر قلم پھیر کر تخلص انیس کر دیا، یعنی انیس میر انیس کی بات ہو رہی ہے یہ کہ ان کے استاد ناسخ لکھنوی ہے۔ میر انیس نے بے شمار مرثیے کہے، اس میں عظیم مرثیہ نگار کا انتقال یہ انہوں نے انیس کے حوالے سے بات کی۔ اب آپ دیکھیے مطلع میں کہتے ہیں آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد۔ اب چونکہ اس میں مرثیہ ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ نہ آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں لاچار ہیں ناموس محمد، سرور کے عزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد، زندہ کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، غل ہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا کلچر بیان کر رہے ہیں سینہ زنی کا، اور وہ نعت میں بھی وہی بات آ گئی ان کے۔ جب کٹ گیا تیغوں سے گلستان محمد، اب یہ وہی مرثیے کا جو پیٹرن ہے اسی پر انہوں نے نعت کہی ہے۔ تو اسی طریقے سے واللہ عجیب شان شہنشاہ رسول ہے، شان شہنشاہ رسول ہے، اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے، اس شاہ کے اوصاف کا کونین میں گل ہے، سب جز وہ کل اجزا ہیں اسی کے وہی کل ہے، ہر چند کے ہے وہ خلف آدم و حوا، ہر حق نے کیا ہے شرف آدم و حوا۔ ٹھیک ہے، اس شاہ سے اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا تو کیا ذکر ہے، ہم سر نہیں کوئی، حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی، ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے بوذر کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے۔ اب یہ اس طرح کی اس میں زبان ہے، اسلوب ہے، اور مرثیہ کا جو خاص انداز ہے جو کہ رزمیہ شاعری ہے تو اس میں یعنی یہ آتا ہے کہ خطابیہ ہے، تو خطابیہ پہلو سارا آ گیا، اور خطاب میں ظاہر روانی چاہیے وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جناب آگے اگر ہم آتے ہیں تو کس کس کا ذکر کریں، یہاں تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں۔ میر عشق جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی، حکم خدا ہے جنبش ابرو مصطفیٰ، ہے سلسلہ نجات کا گیسو مصطفیٰ، باغ جنا ہے فیض گلے روح مصطفیٰ، مشکل کشا ہے قوت بازو مصطفیٰ، کیا لفظ عبدہ و رسولہ پسند ہے، رتبہ خدا کے بعد سبوں سے بلند ہے۔ یہ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہ اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، مطلب بات وہی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قصر نبی امید گہے جبرائیل ہے، سارے پیغمبروں کا محمد کفیل ہے، نام رسول زینت عرش جلیل ہے، یہ اسم پاک موجب فخر خلیل ہے، لولاک شان دوست میں ارشاد ہو گیا، یہ باغ ان کی وجہ سے ایجاد ہو گیا۔ اب یہ ایجاد کائنات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میر عشق یہ بھی ایک شاعر ہیں اور بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے کام کیا ہے۔ تو میں کہیں کہیں سے لیتا ہوں، یہ دیکھیے 1898 کے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے محسن زید پوری، اپنے خالق کے سوا سب سے مقدم ہیں یہی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افتخار و شرف حضرت آدم ہے یہی، بخدا بائی سے ایجاد دو عالم ہے یہی، جلوہ حق ہیں یہی، نور مجسم ہے یہی، مئو خورشید فلک ان کے سہارے چمکے، ذرے بالائے زمیں عرش پر تارے چمکے۔ یہ محسن زید پوری ہیں۔ میں کہیں کہیں سے دیکھ رہا ہوں سید محمد جعفری کہتے ہیں، یہ بڑے شاعر تھے ماشاءاللہ، مزاح نگار بھی تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ تھا ہم گناہ گاروں پر رحمت کا یہ نزول، ہم پر محمد عربی کو کیا رسول، اس نے تیرا کلام سنایا جو ہے قبول، اس نے سکھائے بندگی حق کے سب اصول، تو نے کہا ہے
تو رگ جہاں سے قریب ہے آیت یہ اس پہ آئی جو تیرا حبیب ہے، آیت یہ اس پہ آئی جو اس کا حبیب ہے. یہ اس طرح کے مراثی میں جہاں جہاں بھی انہوں نے نعت یا ناصر دیکھے ان کا تذکرہ کیا ہے اور تفصیل سے کیا ہے، اور شعراء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے کچھ احوال سوانحی بھی بیان کر دیے ہیں. تو یہ ایک تذکرہ بھی ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں مرثیے سے علیحدہ کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ مرثیے پڑھے، کتنے مرثیے پڑھے ہوں گے جنہوں نے اتنی بڑی کتاب مرتب کی ہے، تو مرثیے پڑھے، ان میں سے جو نعت کے اشعار تھے وہ یا بند تھے وہ علیحدہ کیے، اور یہاں پر ان کا تذکرہ کیا، ان کی اسلوبی خوبی بتائی، ان کے حوالے سے انہوں نے ادبی حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ کس درجے کے اور کس قدر کے شاعری ان کی ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور سب کا تذکرہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ انہوں نے ادوار مرتب کر دیے تھے، اس میں جناب 19ویں صدی کے مرثیہ نگار، 20ویں صدی کے مرثیہ نگار اور اس طرح کے، اور پھر اردو کے ابتدائی مرثیہ نگار، یہ سب کسی نہ کسی درجے میں یہاں آ گئے ہیں، اور یہ بہت باقی کام ہے. اور کتاب بھی بہت خوبصورت چھپی ہے، یعنی اس کا گیٹ اپ بہت اچھا ہے. اس کا فلیب جو ہے سبیر رحمانی نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر ہلال نقوی نے بھی اس کا فلیب لکھا ہے، اور ضمیر حیدر نے تو یہ اس کا باقاعدہ وہ لکھ دیا ہے مقدمہ، اور بہت کام کا ہے مقدمہ. ٹھیک ہے، تو یہ جناب والا بہت ہی مختصر تعارف ہے اس کا، اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا. انہوں نے 40 شعراء جو ہیں یہ اس میں درج کیے ہیں. یہ 40 شعراء کے مراثی سے انہوں نے یہ اقتباسات لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر کبھی صحیح. یہ آج اس کا مختصر سا تعارف کرا دیا ہے میں نے، اور یہ بڑا کام کیا ہے، یہ قابل مبارکباد ہیں. اور یہ کتاب ان لوگوں کو جو نعت میں زبان و بیان کو بہتر طریقے سے برتنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو پڑھنی چاہیے. عبدالعزیز خالد نے جیسے کہا تھا کہ سیکھو انیس شعلہ بیاں سے بیان فن، تو فن سیکھنے کے لیے یہ ان کی شاعری پڑھنا چاہیے. نعت یا ناصر کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے بات. تو انشاءاللہ یہ جو بھی پڑھیں گے اس سے استفادہ کریں گے اور علم اور اسلوب کو اپنے سنواریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.